أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، اس وقت سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ بھی ثابت قدم رہیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ظالموں کی طرف نہ جھک جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی دوزخ کی آگ پکڑ لے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ معزز ناظرین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے واقعات اور حالات، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک ایک بہترین ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جن کے اندر سینکڑوں قسم کی عبرتیں اور احکامات اور ہدایات انسانیت کے لیے موجود ہیں۔ ان واقعات کے ختم پر اب حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے امت محمدیہ کو ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید، یعنی یہ ہیں پہلے شہروں اور بستیوں کے حالات اور واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔ یہ بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں، ان میں سے بعض تو ابھی کچھ عمارات اور کھنڈرات بعضوں کے موجود ہیں، اور بعض بستیاں ایسی کر دی گئی ہیں جیسے کھیتی کے کاٹنے کے بعد زمین ہموار کر دی جائے تو پچھلی کھیتی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ان قوموں کے میں سے کچھ قومیں ایسی تھی جن کا نام و نشان بالکل مٹا دیا گیا، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے کھنڈرات اور عمارات ابھی تک باقی ہیں۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ بھی ثابت قدم رہیے، اور وہ لوگ بھی ثابت قدم رہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے۔ اللہ نے استقامت کا لفظ اس آیت کے اندر استعمال فرمایا ہے۔ اب ذرا آئیں
ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت کس کو کہتے ہیں۔ تو استقامت کا معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا رہنا، سیدھا کھڑا رہنے کو استقامت کہتے ہیں، جس میں کسی کی طرف ذرا سا جھکاؤ اور میلان نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کھڑا رہنا سیدھا کہ کسی کی طرف جھکاؤ بالکل نہ ہو، یہ کام آسان نہیں ہے۔ کسی لوہے اور پتھر وغیرہ کے پلر کو اور ستون اور کھمبے کو کوئی ماہر انجینئر ایک مرتبہ اس طرح کھڑا کر دے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، تو اس میں کسی ایک طرف ذرا برابر میلان اور جھکاؤ نہ ہو، یہ تو آسان ہے۔ لیکن کسی چلتی پھرتی مخلوق کو یا چلنے پھرنے والی چیز کو اس طرح اس حالت پر قائم کر دینا نہایت مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ اپنے ہر کام میں اور ہر عمل میں ہر حال میں استقامت پر قائم رہیں، استقامت کو اختیار کریں۔ استقامت، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ بھی اسی طرح مستقیم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی استقامت اختیار کیجئے، اور مومنین کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ یہ مومنین بھی آپ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے توبہ کیا ہے وہ بھی استقامت اختیار کریں اپنے ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر۔ استقامت عزیزان محترم آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے یہ بڑا عظیم الشان اور وسیع لفظ ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، اسی طریقے سے معاشرت میں اور روزی کے کمانے میں، بزنس میں، تجارت میں، اور مال اور دولت کے حاصل کرنے میں اور اس کے خرچ کرنے میں، تمام چیزوں میں اللہ کی قائم کردہ جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اگر سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو استقامت کہا جائے گا۔ ان میں سے کسی باب کے کسی عمل اور کسی حال میں کسی ایک طرف جھکاؤ یا کمی اور زیادتی اگر ہو جاتی ہے تو انسان استقامت سے ہٹ جاتا ہے، پھر استقامت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ لفظ تو بڑا مختصر ہے، لیکن مفہوم اس لفظ کا بڑا وسیع ہے اور بڑا عظیم الشان ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر جو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی استقامت اختیار کیجئے اور ایمان والے بھی اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کسی کی طرف نہ جھکیں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے تجارت اور بزنس ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، اس میں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بالکل اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ کام انجام دیں اور ذرہ برابر بھی اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اب اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں آتی ہیں اور جتنی بھی گمراہیاں آتی ہیں وہ دراصل اسی استقامت سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عقائد میں اگر استقامت نہ رہے، انسان اللہ کے احکام کی اس میں رعایت نہ کرے تو بدعات شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان دھیرے دھیرے بدعات سے آگے بڑھتے بڑھتے کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی توحید میں اور اس کے ایک ماننے میں، اس کی ذات یا صفات میں اسی طریقے سے
اگر استقامت قائم نہ رہے تو پھر انسان کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال میں، اخلاق میں اور عبادات میں، اسی طریقے سے بزنس اور تجارت میں اور ہر عمل کے اندر وہ استقامت کو اختیار کرے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ کسی بھی عمل کے اندر اگر وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود کو سے تجاوز کر جاتا ہے تو یقیناً یہ انسان استقامت سے ہٹ جاتا ہے۔ عقائد میں استقامت سے جب ہٹتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض دفعہ انسان بدعات میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے کبھی وہ کفر اور شرک تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے کائنات کو جو بنایا ہے اس کے اندر اس کو خط مستقیم پر قائم کیا ہے، پوری استقامت کے ساتھ تمام مخلوقات اپنے اپنے دائرے میں عمل کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ مثلا اگر سورج استقامت سے ہٹ جائے، ذرا اونچے اور نیچے ہو جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ستارے اپنے نقطۂ استقامت سے ذرا ہٹ جائیں تو آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر جائیں گے اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس زمین پر کبھی کوئی زندگی تھی۔ آج دنیا میں جتنے بھی فتنے، فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اور انسانوں کے لیے جو دائرہ اور جو باؤنڈری اللہ نے مقرر کی ہے، انسان اس سے ہٹ گیا ہے۔ انسان اس سے ہٹ گیا، اسی وجہ سے ہر معاملے میں فتنے اور فساد مچ رہے ہیں۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں حق پر سیدھا کھڑا ہو جائے اور استقامت اختیار کر لے، ادھر ادھر نہ بھٹکے، تو دنیا کی کوئی طاقت آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، یعنی ایمان لاؤ تو اس پر جم جاؤ، ذرہ برابر ادھر ادھر تمہارا جھکاؤ نہ ہو۔ اگر جھکاؤ پیدا ہو گیا تو پھر انسان کے عقائد میں، ایمان میں خرابی پیدا ہونے لگے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن حاضر ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ والاستقامہ اتبع ولا تبتدع، کہتے ہیں کہ تم تقوی، خوف خدا اور استقامت کو لازم پکڑو۔ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو اور استقامت اپنے اندر پیدا کر لو، شریعت کا اتباع کرو اور اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شاید استقامت کی کچھ کمی تھی، کچھ کمزوری تھی، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ استقامت سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہونا آپ سے محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بے حد غم اور افسوس رہتا تھا کہ کہیں آپ کی امت استقامت سے ہٹ نہ جائے اور حق کے راستے میں دشواری پیش نہ آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ مومنین کو بھی اس حکم میں اللہ نے شامل فرمایا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام اگر کچھ ہے تو وہ استقامت ہے، سب سے زیادہ مشکل کام۔ ظاہر سی بات ہے ایمان قبول کر لینا یہ آسان ہے، لیکن ایمان کے مقتضیات پر جم جانا، ٹھہر جانا مضبوطی کے ساتھ، دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہ ٹل جائے، انسان اپنے ایمان پر برقرار رہے، یہ نہایت مشکل کام ہے۔ اسی لیے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ استقامت کا مقام کرامت سے بھی بلند ہے۔ استقامت کا مقام کرامت سے بھی بہت بلند ہے، یعنی جو شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، بالکل ادھر ادھر نہیں جھکتا، سیدھا دین کے معاملے میں کھڑا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں صوفیاء کرام اگرچہ پوری زندگی اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، پھر بھی وہ انسان جس کے اندر استقامت ہے وہ اعلیٰ درجے کا ولی کامل ہے، اعلیٰ درجے کا اللہ کا ولی ہے، جس کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر بندے کے اندر استقامت ہوگی تو دنیا کے سارے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا کبھی اس سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر بندے کے اندر استقامت ہوگی تو بھوک پیاس کو بھی برداشت کرے گا، لیکن رمضان کے روزوں کو کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ استقامت ہوگی، مختصر سامان زندگی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں اضافے کے لیے کبھی وہ سودی اموال کی طرف، سودی کاروبار کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ استقامت ہے جس نے اس کو سیدھا شریعت پہ کھڑا کر دیا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت اور مشکل کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ آیت استقامت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت اور مشکل آیت کوئی نازل نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر کچھ سفید بال دیکھے اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، بڑھاپا اب آپ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر پچھلے قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے قومیں کس طریقے سے دنیا سے مٹ گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان تمام باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم ہوتا تھا کہ کہیں میری امت پر ایسے حالات نہ آ جائے، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اسی کا سبب ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے وہ اسی آیت کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا کہ میری امت استقامت اختیار نہیں کر سکتی اور اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس سوچ اور فکر میں آپ اس قدر غمزدہ ہو جایا کرتے تھے اس تصور سے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہونے لگے، بڑھاپا آپ کی طرف آنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے استقامت یہ نہایت اہم چیز ہے، جو بندہ استقامت اختیار کر لے اپنی پوری زندگی میں، یقیناً وہ بندہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر ابو علی سری سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت کی،
تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اس صورت میں جو انبیاء کرام کے قوموں پر عذاب کے واقعات آئے ہیں ان کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جیسا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ استقامت اختیار کیجئے۔ تو اس حکم کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی فطری عادت تھی استقامت، آپ استقامت سے نہیں ہٹ سکتے، لیکن یہ حکم آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو دیا جا رہا ہے، مومنین کو دیا جا رہا ہے۔ اب حکم استقامت کے بعد اللہ رب العالمین نے منفی انداز میں ایک اور حکم دیا ہے۔ پہلے تو پازیٹیو طریقے سے بتلایا کہ اپنے اندر استقامت پیدا کریں، یعنی ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کریں کہ شریعت پر بالکل سیدھے طور پہ عمل کرنے والے بنے، ذرہ برابر لاؤ لپیٹ کی بات نہ ہو، لیپا پوتی نہ ہو کہ ایسا ہو گیا تو میں نے اس لیے ایسا کر لیا، اور اگر میں نماز پڑھنے آ جاتا تو میری دکان بند ہو جاتی، کوئی دکان پر دیکھنے والا نہیں، دکان کا دیکھنے والا نہیں ہے، اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو میرے جاب کا کیا؟ یہ لاؤ لپیٹ کی بات نہیں، بلکہ سیدھا شریعت پہ کھڑا ہو جائے۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر میں کرتا پاجامہ پہن لیا، علماء کا لباس جو صلحاء کا لباس ہے وہ اختیار کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں لاؤ لپیٹ نہیں، مثبت انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیگیٹو انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا۔ تطغوا اس کا معنی طغیان سے بنا ہے، اس کا معنی آتا ہے حد سے نکل جانا، حد سے نکل جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مثبت انداز میں سمجھایا اور حکم دیا کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، یعنی شریعت پر بغیر کسی لاؤ لپیٹ کے، بغیر کسی دائیں بائیں جھکنے کے سیدھا عمل کرو۔ اور اب اس میں منفی انداز میں اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ عقائد میں، معاملات میں، اعمال میں، اخلاق وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان سے باہر بالکل نہ نکلو۔ ہر فساد اور دنیاوی خرابی کا یہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے کھینچے ہوئے لائن سے الگ ہٹ جاتا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی خرابی اور بربادی کی ایک وجہ اور بتاتے ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ انسان اگر ان وجہوں کو سے پرہیز کرتا ہے تو وہ خود خرابی اور بربادی سے بچ جاتا ہے۔ وہ ایک اہم حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اور ظالموں کی طرف نہ جھک جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی دوزخ کی آگ آ کر کے پکڑ لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب تم کو بھی آ کر کے پکڑ لے۔ اس دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے انسان کا خود ظلم میں، زیادتی میں مبتلا ہونا یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ہی ظالموں کا ساتھ دینا اور ظالموں سے محبت کرنا، ان سے دوستی کرنا، یہ بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے خود ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے ہی جو ظالم ہے ان کا تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان سے محبت کرنا، ان سے دوستیاں قائم کرنا، یہ بھی انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں کی طرف نہ جھک جاؤ، یعنی ظالموں کی طرف بالکل تمہارا میلان نہیں ہو، اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کو بھی دوزخ کی آگ آ کر کے پکڑ لے۔
فتمسکم النار، یعنی اگر تم خود ظلم سے بچتے ہو، شریعت کی پابندی کرتے ہو، لیکن ظالم کی دوستی تم نے اختیار کر لی اور ظالم کی طرف تمہارا جھکاؤ اور میلان ہو گیا، تو یہ سمجھ لو کہ اس میلان اور جھکاؤ کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے، جس طرح ظالم نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کی مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو، ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ یعنی کوئی بھی ظالم ہو اس سے ہرگز ہم محبت کا برتاؤ اس کے ساتھ نہ کریں اور اس سے دوستی نہ کریں اور ان کا کہنا نہ مانیں، ان کی اتباع نہ کریں۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر اور دنیا کے ادنا غرض اور مقصد کے خاطر ظالم کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر جب دل سے نکلتا ہے تو انسان دنیا والوں سے ڈرنے لگتا ہے اور پھر ظالم کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انفرادی طور پہ بھی ہو رہا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی یہی آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، دنیا کے حالات دیکھیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا منظر پورا نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہود و نصارہ ساری دنیا میں دہشت گردی مچا رہے ہیں اور خصوصاً مسلم دنیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی عراق، کبھی افغانستان، کبھی فلسطین، لیکن جو مسلم ممالک ہیں، مسلم حکومتیں ہیں جن کو اللہ نے حکومت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، ان کا رویہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ ظالموں کی ہر ممکن مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہے ان کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے، تم ان سے دوستی نہ کرو، محبت کا برتاؤ نہ کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو آ کر پکڑ لے گا، جہنم کی آگ میں تم ڈال دیے جاؤ گے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیا جاتا اور ہماری مسلم حکومتیں پکڑ لیتی اور ظلم سے باز رکھنے کی ہدایت دیتی، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلم ممالک خود ان ظالموں کے ظلم میں برابر کے شریک بن جاتی ہیں۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ایسے ماحول میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کن کا ساتھ